ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب, سر مسئلہ یہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ فیصلے پھر بھی دیکھیں, کیا سیاستدان کو سمجھ نہیں آتی جب آپ سیاستدان کو اٹھا کے کبھی سعودی عرب پھینک دیں گے, کبھی لندن اس کو گزارا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اپنے ملک واپس نہیں آ سکتا, پھر یہی ہوگا نا, پھر وہ وہیں سے ڈکٹیشنز لیا کریں گے. کیوں فوج جب ٹیک اوور کرتی ہے ان کو ملک سے باہر اٹھا کے؟ I really don't know. I have no answer. فوج بھی اسٹیٹس کو کا سب سے بڑا سمبل ہے, اسی لیے جب بھی عوام اٹھتے ہیں فوج آ کے ان کے اوپر ڈھکنا دے کے بیٹھ جاتی ہے کہ ہم ٹھیک کریں. کیا سب سے بڑا اسٹیٹس کو کا سمبل فوج نہیں ہے؟ پلر آف اسٹیٹس کو. سیاستدان بھی, اور فیوڈل سسٹم جو ہمارا ڈیموکریسی جو قائد اعظم ریجیکٹ کر رہے تھے اور غریب پسا جا رہا ہے ہمارے ہاں. تو میں اس لیے نرم انقلاب کی اصطلاح ایجاد کی اور مضامین لکھے, کم از کم 5 مضامین لکھے. ایک کونسل آف ایلڈر جن کی کوئی نیت نہ ہو لیکن وہ انقلاب کی ڈائریکشن دے, اور پرامن انقلاب ہم لے کے آئے آرٹیکل 2A کی روشنی میں کہ بھئی ہمارا اللہ حکمران ہے, ایک چیز پہ ہمارا اتفاق ہے, آؤ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. جمہوریت سے خوش نہیں ہیں آپ؟ نہیں, یہ جمہوریت ہے نہیں. ٹھیک, لیکن بہتر ہو سکتی ہے نا, آپ اس کو موقع تو دیں. کون سی مغربی جمہوریت؟ آپ ذرا لیاقت علی خان جب انہوں نے پریزنٹ کیا, مغربی جمہوریت نے کیا دیا ہمیں کاشف صاحب؟ خون ریز جنگیں دیں, ملٹی نیشنل دیے ہمیں, ایسٹ انڈیا کمپنی دی ہمیں, سلیو ٹریڈنگ دی, کولونائزیشن دی ہمیں, کیا کچھ انہوں نے. ابھی کارپوریٹ امریکہ جو ہے وہ چھایا چلا جا رہا ہے, کارپوریٹ ورلڈ از کنٹرولنگ دی ریسورسز آف آل دا نیشن. یہ دیا ہمیں غلامی دی مغربی جمہوریت نے. اگر جمہوریت اتنی ہی اچھی تھی ہمیں کیوں نہیں دیتے وہ؟ کیا ابھی مرسی کے ساتھ جو ہوا, اس کے بعد بھی جو حماس کے ساتھ ہوا, جو الجیریا میں کروایا انہوں نے FIS کے ساتھ, کیا وہ جمہوریت کے دلدادے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور جو وہ تقسیم ڈالتے ہیں ہمارے یہاں شیعہ سنی, کہاں سے آیا؟ کیا یہ ہماری تاریخ ہے؟ یعنی وہ عربوں کی تاریخ بلکہ میں کہوں گا, یا ہمارے دین کا حصہ ہے؟ جس دن دین مکمل ہوا تھا کوئی تھا شیعہ یا کوئی سنی یا کوئی دیوبندی یا بریلوی؟ کوئی بھی نہیں تھا نا اس وقت سر. لیکن وہ دین ہے ہمارا. جب یہ بنے بھی ہیں تب بھی اس کا گوروں سے ہم نے, گوروں کے اوپر ہم نے انفارچونیٹلی ہر چیز گورے کے ساتھ ڈالنی شروع کر دی. یہ بھی اسی نے کیا ہے سر, ہماری اپنی کمپنیاں ہیں. گور ارے بابا, اس لیے کہ غلام قوموں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یو آر اے سلیو نیشن, فار گاڈ سیک انڈرسٹینڈ. آپ جمہوریت مانگتے ہیں, نہ غلام قوموں کی جمہوریت ہوتی ہے, نہ ان کی آمریت ہوتی ہے, نہ ان کی انسانیت ہوتی ہے. ٹھیک, وہ انسانی معیار پہ بھی پورا نہیں اترتے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو غلامانہ سوچ بن جاتی ہے وہ جو کہ ہماری بن گئی ہے, ہم ایک غلامانہ سوچ میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے سامنے جو امریکہ کہے گا, جو پرنسپلز وہ سیٹ کرتا ہے وہی ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ پرنسپلز ہیں. اس پرنسپل سے آگے کوئی دوسرے پرنسپل کو ہم نہیں مانتے. لیکن صاحب یہ پھر کون ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں, اس ملک کو ٹھیک کرنا نا بنیادی طور پہ ایونچولی تو آخر میں آنا اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. اسٹیٹس کو ہیز ٹو بی بروکن, بٹ ان اے وے کہ آپ اس میں کہیں خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائیں, بلکہ ایک انقلابی تبدیلی لے کے آئیں. آپ کے اندر ایک آرزو پیدا ہو, جیسے پاکستان بنانے کے لیے ایک آرزو پیدا ہوئی تھی. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چڑھ دوڑنا چاہیے ان کے خلاف, وہ کیوں نہیں اپنی ایک فوج بنا لیتے؟ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کے لیڈر ہیں, یا امتیاز عالم صاحب ہیں. میری درخواست ان سے یہ ہے کہ آپ پہلے بھی نجم سیٹھی صاحب فوج کے ساتھ لڑتے رہے آپ بلوچستان میں, راشد رحمان صاحب بھی وہ کے بھائی بڑے اسد الرحمان, اور یہ بھی, اور دوسرے جو احمد رشید صاحب ہیں, یہ ہیں نا وہ سر. کیا یہ فوج کے ساتھ نہیں لڑے, پاکستانی فوج کے ساتھ بلوچستان میں ہتھیار بند ہو کے لڑے اور ان کی سپورٹ کی؟ کہ بڑے وہ اس وقت آئے تھے لنڈن سے اور انہوں نے ساروں نے اب مجھے بتائیں کہ اب بھی آپ اتنے کمانڈر ہیں نا, آپ ایک اپنا بریگیڈ بنا لیں. ہمیں جو غیرت بریگیڈ کو بہت روز تانے ملتے ہیں, بریگیڈ بنا کے ان سے لڑے جا کے. کن سے سر؟ طالبان سے. طالبان سے لڑ لیں. دیکھیں نا, نظریاتی جنگ ہوئے نا. آپ بھی ایک نظریے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں, وہ دوسرے نظریات کی طرف کھڑے ہوئے. آپ لڑے ان کے ساتھ. کون سا نظریہ؟ چلے مجھے بتائیں طالبان کا نظریہ کیا ہے سر؟ طالبان کا نظریہ یہ ہے, لیکن اسی کے اوپر آپ ان کو شکست دے دیں گے اگر آپ ان کے ساتھ بات کریں. سر وہ کہتے ہیں کہ جی ڈرون حملوں کی وجہ سے ہم بنے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں امریکہ کا تسلط ہے جس کی وجہ سے ہم بنے ہیں. یہ شریعت تو اب نعرہ لگایا نا بہت سی آرگیومنٹ کے اندر جب بیٹھتے ہیں نا یہ آپ کے کمروں کے اندر, گرم اور ٹھنڈے کمروں کے اندر, تو آرگیومنٹ کی بات نہیں, یہ تو میدان جنگ کے فیصلے ہیں نا. جو امریکہ مار کھا رہا ہے آرگیومنٹ کی بنیاد کے اوپر کرتا, تو ان کو بہت سے حمایتی یہاں مل رہے ہیں.
آرگیومنٹ کی بات نہیں, جسے جان دینی ہے وہ چلا گیا اور ملا عمر کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دے دی. بے سر و سامان کو کیسے کیے, بہت بڑا معجزہ ہے. اگر آپ دیکھیں تاریخ میں اس سے بڑا معجزہ کبھی نہیں ہوا. جب ابرا کے ہاتھیوں نے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی انٹروین کیا تھا. لیکن آج ان کے ساتھ اگر کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ نے روس سے جی امریکہ کی مدد لی, تو آج کس کی مدد ہے نہ سوائے اللہ کی مدد کے, جو اس کا وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا جب تم سیدھے راستے پہ کھڑو گے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی یہ آرگومنٹ نہیں آتا, وہ بھی جس کو جس طرح آپ بیت اللہ محسود کو شہید, حکیم اللہ محسود کو شہید سمجھتے ہیں یا قاتل سمجھتے ہیں؟ میں کچھ نہیں, میں اس کے اوپر نہ یہ بحث ہو چکی ہے, میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. دیکھیں اب آپ پھر نہیں, بالکل میں نے اس وقت جب کہ امام کو, کرنل امام کو, بے گناہ ایک نمازی, ایک بہت ہی اچھا مجاہد, ملا عمر ان کو میسج بھیج رہا ہے, انہوں نے کیوں کیا؟ میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں, آپ اس کو چھوڑیے ابھی, کیونکہ آپ مجھے چاہیں گے کہ میں کسی منور حسن کسی اور فضل الرحمان, میں ان کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہوں, ان کے چھوڑ دیں ان کو, آپ کا ذاتی نقطہ نظر پوچھ رہا ہوں. آپ ایک فیڈرل شریعت کورٹ ہے جو آپ نے بات شروع کی تھی نا, اسی کو بنیاد بنائے چودھری نثار صاحب, آئے ہم فیڈرل شریعت کا کورٹ وہاں شامل کر دیتے ہیں. آپ کو اگر آپ کو اعتراض ہے کسی بات کے اوپر, آئیں شریعت کی بنیاد پہ. جو فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز ہیں وہ شریعت کے اوپر حلف لیتے ہیں, آئین پاکستان پہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے, تو ابھی جائیں اس کی بنیاد. پاکستان کے پاس وہ ادارہ ہے, یونیک ادارہ, اور کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کو آپ نے اتنا بیڑا گرک کیا ہے کہ اس کا جو شریعت بینچ ہے, ایپلیٹ بینچ, وہ بنائی نہیں. ایک غزالی صاحب کو آپ نے لگا دیا بہت عرصے کے بعد, اور ابھی تک دوسرا بندہ ہی نہیں لگایا. بے شمار اپیلیں پڑے. مثلا میں ایکس سروس مین کی بات کرتا ہوں. جی, ہمارا 1 رینک 1 پینشن, جنہوں نے 65 کی جنگیں لڑیں اور شہید ہوئے, جنہوں نے 71 کی جنگ لڑی اور وہ شہید ہوئے, بخدا ان کی بیوہ 600 روپیہ لیتی ہے مہینہ. اور ہم کہتے ہیں کہ 1 رینک 1 پینشن ہو. انہوں نے 92 کے بعد اور یا 91 کے بعد پینشن کا اسکیل ہی فرق کر دیا. فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کیا ہوا ہے بہت عرصے سے کہ یہ تو آپ نے, لیکن آپ سپریم کورٹ کا ایپلیٹ بنے, وہاں مقدمہ لڑا جائے تو مقدمہ ہمارا حل ہوتا ہے. سر یہ کشمیر جو ہے یہ اسی مائنڈ سیٹ کے مطابق ہے, مسلمان ہیں اس لیے وہاں پہ ہمارا لڑنا ہے. نہیں, مسلمان نہیں ہے, یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق جو کہتا ہے کہ محکوم قوموں کو اس کو حق دیتا ہے, آرٹیکل 3 آف یونائٹڈ نیشن چارٹر, کہ وہ اپنے ہتھیار بند ہو کے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں, جس کو لبریشن وارز کہا جاتا ہے. نیلسن منڈیلا ایک ٹیررسٹ تھا, 27 ایئر جیل میں گزارے, لیکن آج وہ دنیا کی بہت بڑی کشمیر پالیسی آپ اس سے اتفاق کرتے جو کشمیر کی پالیسی کون سی جو آج چل رہی ہے, یا ابھی اب سے تھوڑا جو نواز شریف نے, وہ میں نے اس کی تعریف کی جو انہوں نے وہاں پہ جا کے یونائٹڈ نیشن میں بات کی, اور جس کے اوپر منموہن سنگھ جی کو بہت آگ لگ گئی, میں اس کی تحسین کی کہ آپ نے. لیکن اب تو وہ کہتا ہے کہ ویزا ختم ہو جانا چاہیے. دیکھیں آپ پرائرٹیز کریں, ویزا ختم ہو جانا چاہیے, تجارت جانی چاہیے, آلو پیاز آنے چاہیے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب سے آپ نے انڈیا کے ساتھ کیا, آپ نے کسان نے ٹماٹر اگانا چھوڑ دیا, آلو اگانے چھوڑ دیے. میرا بیٹا کاشتکاری کرتا ہے, میں اس کو بتاتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ کیا کریں گے, سب تو ملتا ہی کچھ نہیں, انڈیا سے امپورٹ کر لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگلی دفعہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ. آپ کو کتنا لاس ہو چکا ہے. پچھلے سال تک انڈیا کی جو یہ چھوٹی موٹی ٹریڈ تھی, اس میں $1.6 بلین کا پاکستان کو لاس ہوا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے سر, کشمیر میں جو ہم لوگ ٹرین کر کے بھیجتے رہے, ایک آرگومنٹ تو ہم نے دیا وہاں پر, آپ کہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت میں ہمارا کوئی سیو ہونا چاہیے, ہمارا کوئی ٹیک ہونا چاہیے. دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی ہمارا, ظاہر ہے ہم نے اپنے بندے ٹرین کر کے بھیجے, جس کی وجہ سے طالبان سے ہاتھ اٹھانے کو اور القاعدہ سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں. سے کی بات نہیں کر رہے. افغانستان میں جو میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں, ہمارے وہ آزاد قوم ہے, ان کی اپنی مرضی ہے جو کرے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو مستقبل کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں تو کیا برائی ہے. اب کی حکومت تو انڈیا کی فیور میں جا رہی ہے نا, اور وہ بیٹھی ہوئی ہے جو ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملاپ کر کے, تو کم از کم مستقبل کی حکومت ہمیں چھرے تو نہ مارے ہماری پیٹھ میں. سر لیکن یہ اب کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ یہ سارے الزامات کے تعلق ہے, یہ سارے الزامات ISI پر لگتے ہیں کہ ہم وہاں پہ بھی جنگ لڑنے کے لیے بے چین ہیں, ہم یہاں پر بھی طالبان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے بے چین ہیں. ایک ڈسپلنڈ آرمی ہے اصولی طور پہ ISI, لیکن یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے سر.
کرے نا سیاستدان فیصلہ کرے. وہ آپ کے ہوتے میں کیسے تو نواز فیصلہ شریف نے کریں؟ جب کی تو میں تو بڑی تعریف کی. لیکن سیاستدان آپ کے ہوتے فیصلہ کیسے کریں؟ کیسے؟ وہ بندوقیں جو پڑی ہیں ادھر وہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں, ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. اگر ان کا کردار اچھا ہوگا نا تو یہ قوم نہیں پھینکنے دے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنی پہلے جرات تو دکھائیں. جب آپ کے اتنے بڑے ڈھانچے پڑے ہوں, آپ کی الماریوں میں کھڑک رہے ہوں, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں فیصلے؟ کسی جرات, کردار, کیریکٹر اینڈ کریج, دے کم ٹوگیدر. سر لیکن اف یو ہیو نو کیریکٹر یو ول ہیو نو کریج. تھوڑی دیر پہلے ہم آئین میں آبجیکٹیو ریزولوشن پڑھ رہے تھے, اسی میں آپ کا اوتھ بھی ہے نا فوجیوں کا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. نہیں وہ یہ بھی تو ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے اس کے اندر. لیکن دیکھیں نا, ایک قوم کے لیے کانسٹیٹیوشن بنتی ہے, قوم کانسٹیٹیوشن کے لیے نہیں بنتی. یہ مجھے بتائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کیریکٹر نہیں ہوگا ہم فیصلے کریں گے؟ نہیں, میں نہیں کہتا یہ, میں بالکل ہی, میں نے کہیں مجھے بتا دیں کہ کسی مارشل لاء میں میرا ہاتھ ہو. میرا تو کوئی ہاتھ نہیں, کیونکہ میں تو جمہوریت پسند ہوں, میں اسٹیٹس کو کی حامی نہیں ہوں. میں تو یہ خود آپ کے سامنے کہا کہ فوج آئی جائے بنانا کون سی جمہوریت؟ اسٹیٹس کو, جمہوریت کی گاڑی چلانا. اس وقت آپ میری جگہ ہوتے کیا کرتے آپ؟ نہیں, لیکن یہ تو نٹ پکنگ تھی, میں اپنی مرضی کے سیاستدان اوپر دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں, کسی نے نہیں کہا یہ. بالکل الیکشن فیئر تھا, کوئی کسی کے لیے نہیں. ہاں جو گروپنگ کی گئی وہ درست ہے, اور میں نے ذاتی طور پہ کی, میری ISI نے نہیں کی, میرے ذاتی تعلقات. قاضی حسین احمد صاحب میرے دوست تھے, اور وہ بڑا کمبینیشن ان کا بننا بہت امپورٹنٹ تھا. جنیجو صاحب کو میں سرو کر چکا تھا. ڈو یو نو کہ جنیجو صاحب نے میرے کہنے کے اوپر آ کے میری پرسنل ذاتی ISI کی وجہ سے نہیں, بیکاز ہی لائک می, آئی یوزڈ ٹو اسپیک ٹروتھ ٹو ہم, ہی واز اے گڈ مین. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ سر آپ وہاں موجود تھے جب TTP بنی تھی پاکستان, TTP پاکستان؟ نہیں, میں نے تو, میرا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. میں نے سنا آپ تقریر بھی کی تھی وہاں پہ آپ نے. بخدا نہیں, وہ تو آپ وکی لیکس کی باتیں کر رہے ہیں. وہ وکی لیکس کا جھوٹ میں CNN کے اوپر ان کو ایکسپوز کر چکا ہوں, ایلیکس جونز کے پروگرام میں کر چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ 30 اکتوبر کو وہاں تھا اور اس کے پر عرب بھی آئے اور یہ بھی. میں نے کہا میں گیا ہی نہیں, میرا ریکارڈ دیکھ لیں, میں گیا ہی نہیں, میں وانا میں گیا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں وانا میں یہ میٹنگ ہوئی تھی. لیکن اسامہ بن لادن کو پاکستان کون لایا تھا؟ اسے میں تو نہیں لایا. لیکن اس ISI کا رول تو تھا, اس کو ان کو ایک وہ مولانا قطب تھے شاید, جن کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا تھا, محمد قطب. مجھے تو نہیں پتا ان کا. جن کو, لیکن یہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤس تھا جس کو وہ چلا رہے تھے, جس میں اسامہ بن لادن رات کے پشاور میں رہے بھی ہیں, اور اس کے بعد I have no idea. میں سر کیا القاعدہ کے لوگ میں دیکھیں پاکستان میں سینکڑوں انٹرویو دے چکا ہوں. جب 9/11 کے بعد ساری دنیا کا میڈیا آ کے مجھے انہوں نے چھان بین کی ہے, امریکن نے پورا زور لگا لیا ہے. لیکن میں جس چیز میں سچ بولتا ہوں, میں جس چیز میں مجھے پتا ہے میں فوراً کہہ دیتا ہوں, اور جس میں نہیں ہے میں ڈٹ کے اس کی پوزیشن لیتا ہوں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی when he says there is a state within a state, یہ لوگ لا کے یہاں رکھے گئے ہیں, کس کے ویزے پر آئے ہیں, اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں کیسے تھا, یہ سوالات سارے وزیر اعظم کے ہیں سر. جو یوسف رضا گیلانی صاحب, میں ملتان میں بہت طویل عرصہ رہا, اور ان کو وہ اس کے اندر بھی جو ان کے ساتھ یہ شاہ محمود ہوئے, یوسف رضا گیلانی, یہ تو ہمارے بچوں کی طرح تھے اس وقت. یہ تو ہمارے ہی لگائے ہوئے پودے تھے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے اندر ہمارے سے مراد ہے ضیاء الحق صاحب کے فوج کے لگائے ہوئے پودے, میرے نہیں. میں تو وہاں پہ ڈویژنل کمانڈر تھا, بعد میں کور کمانڈر بنا. تو میری گزارش ہے کہ ان کی باتیں آپ نہ جائیے. بیسیکلی یہ ملک جو ہے بچے گا قوت کردار سے. جس لیڈر کے اندر ایک قوت کردار ہوگی اور وہ قوم کی سوچ کو ریفلیکٹ کرے گا. جو اگر نہ ہوئی تو کیا کریں گے سر؟ پھر فوج ہمیں ملے گا انشاءاللہ, آگے یہ فوج قوم کے اندر ابال آئے گا انشاءاللہ. پھر فوج ڈکٹیٹ کرے گی ہم نے کیا کرنا. فوج کیوں ڈکٹیٹ کرے گی؟ کر رہی ہے نا جی, پچھلے 50-60 سال سے تو آپ ہی کر رہے ہیں. نہیں, میں آئی ول ٹیل یو کہ اگر عوام اپنے حق کے لیے اٹھے اور فوج نے اس کے باوجود عوام کا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے اسٹیٹس کو کرنے کے لیے کہ جنرل حمید گل ول بی دا فرسٹ ون ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف دیم, اور گولی کھائے گا اس کے لیے. مشرف صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, ضرور لگنا چاہیے. ضیاء الحق صاحب پہ لگنا چاہیے, لگا دو, فکر نہیں ہے. ضیاء خان پہ لگایا تھا نا, پھر کیا کیا تھا آپ نے؟ کیا کر لیا بعد میں کیا نا, لگا دیں آپ, بے شک لگائیں. کیا انصاروں نے آئین توڑا؟ بالکل آئین کے مطابق. آئین توڑنا غداری ہے سر؟ آئین توڑنا لکھا ہوا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. وہ جو بھی آرٹیکل 6 ہے اس کا فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. آج حکومت پہلو تئی کیوں کر رہی ہے؟ پچھلی حکومت بھی وہ پہلی تو ہی کہی کہ یہ حکومت تو چلا رہی ہے نا جی, اب تو کمیشن بنا دی ہے. کمیشن تو بنا دیا ہے, لیکن کورٹ کے اندر یہی آ رہا ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر بلیم نہ آئے
क्या बाकी सारे जर्नलों को भी लगाना चाहिए साथ में? जो क्यों, उनका क्या कसूर है? ऑल दोज हु सबवर्ट और एड टू सबवर्ट। मुझे पता है, मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन उनके पास क्या इख्तियार है? अगर ब्रिगेडियर 111 ब्रिगेड का कमांडर रिफ्यूज कर देता परवेज मुशर्रफ को, कौन सा कोर्ट उसको रिलीफ देता? देता है कोई कोर्ट किसी को रिलीफ? देयर इज नो वे। आपका ओरिजिनल आप सुनिए मेरी बात पहले, आप मेरी बात नहीं सुनते। जो म्यार सियासतदान से आप मांगते हैं वही म्यार फौजी के ऊपर अप्लाई नहीं, सियासतदान की और बात है, देखें वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब दूसरी बात यह है कि जो ओरिजिनल सिनर कौन है हमारे मुल्क के अंदर, फौज है या जुडिशरी है? इसका जवाब दे दीजिए। शिया सुन्नी फसादात की बुनियाद क्या है? काजी शुरई का वो फैसला जो उन्होंने कहा कि नहीं ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने बगावत की है, गलत फैसला था ना। और उस वक्त सहाबा भी मौजूद थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किरदार की उस वक्त के जो होता है ना एक टाइम के अंदर एक कमजोरियां होती हैं। लेकिन बुनियाद तो आप कह रहे हैं जुडिशरी या फौज, क्या फौज बुनियाद नहीं है? जिन्होंने टेक ओवर्स किए हैं, जिन्होंने फैसला क्यों उन्होंने वहां पे जस्टिस मुनीर ने कहा कि एवरी कू हैज ए डिवाइन राइट, ये डिवाइन राइट टू रूल वाला जो है, वाले को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जो उसको एंडोर्स कर रहा है उसके ऊपर उसको ब्लेम कर रहे हैं। बंदूकों के सामने कॉर्नेलियस ने भी कहा था उनको भी जब बंदूकें सामने खड़ी हो तो पब्लिक बाहर ना निकले, हम क्या कर सकते हैं? आपको याद होगा। हाँ तो ठीक है ना। तो जज क्या करेगा? जज कहता मैं तो एक आदमी हूं जो बंदूक मेरे सामने रख देगा, कोई मैं क्या कर सकता हूं? बहुत सारे और लोग जो रिजाइन करके चले गए। एक जज बड़ा मकाम होता है। आप 111 ब्रिगेड के बंदे को तो कहते हैं कि ब्रिगेडियर तो रिजाइन नहीं करेगा, लेकिन आप दूसरों को कहते हैं वो रिजाइन कर। मैं कहता हूं ठीक है, उनको रिजाइन करना चाहिए, हर सिपाही को फिर रिजाइन करना चाहिए। फिर अयूब खान के दौर से शुरू हो जाए और कहें कि एवरीबडी शुड रिजाइन, आ जाए और वो सारे गिल्टी हैं, खोल दे मुकदमा। ब्यूरोक्रेट्स ने क्यों हुक्म माना, उनको भी खोल दे मुकदमा। क्यों ना खोलें सर, खोलना चाहिए ना। चले खोल दे, बिल्कुल खोलना चाहिए। अगर खोल दे इस मुल्क को अगर आपने आइन के मुताबिक चलाना है फिर तो ये करना पड़ेगा। बात यह है कि हमारे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड फौज के लिए। ये आपकी फौज जो है ये स्टैंडिंग आर्मी है, एवर रेडी, वी आर ऑन वॉर फुटिंग। पता है आपको, वी आर नॉट ऑन पीस टाइम, वी आर नॉट ए पीस टाइम आर्मी, वी आर ऑन वॉर फुटिंग। वॉर फुटिंग में आज अपने कल को एक सिपाही लॉफुल कमांड अनलॉफुल कमांड की बात करते हैं। एक सिपाही कहता है मुझे ये हुक्म मिला, ये गैर कानूनी गैर आईनी, मैं नहीं मानता। फौज के डिसिप्लिन, फौज के डिसिप्लिन में मसला ना, तो ये ना कीजिए, डोंट इक्वेट पॉलिटिशियन विद फौजी सबऑर्डिनेट। एक लॉजिकली इस आर्गुमेंट को माना जा सकता है, लेकिन अगर कोई आइन तोड़ने का कहे उसके ऊपर तो कोई फौजी सोच सकता है। एक आदमी ने तोड़ा ना, कौन इसके अंदर बहुत लोग, मेरी आर्गुमेंट ये होती है कि जी याहिया खान ने जो है वो भुट्टो ने उसको उकसाया, वो क्यों उकसाया गया? ठीक, मैं कहता हूं कि कमांड किसकी थी, फाइनल डिसीजन किसका था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उनको असेंबली सेशन ना आने देने का? भुट्टो ने जो मर्जी भी कहा कि मैं टांगे तोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो करो। याहिया खान इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल। इसी तरीके से एनीबडी हु टेक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर। जब आप उसको अथॉरिटी देते हैं और अल्टीमेट अथॉरिटी दे देते हैं जो कि उसके पास होती है, ही शुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको एक वाकया बयान करके ये बता दूंगा कि परवेज मुशर्रफ, अगर मैं उसकी जगह होता और मैंने ये किया होता, अल्लाह ना करे कि मेरे से हुआ होता, लेकिन अगर मैंने किया होता तो आज मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करने की बजाय, जो कह रहे हैं कि और भी लोग बीच में शामिल थे जिन्होंने एडवाइस किया, मैं कहता नो, आई टेक द ब्लेम, आई एम रिस्पॉन्सिबल। एक वाकया बताता हूँ 3rd बलूच का। एक जनरल अकबर खान थे, आपको याद होगा? जी जी, वो नहीं, पुराने नहीं अकबर खान, पंजेड़ी वाले अकबर खान, जो सेंटो में भी जाके काम किया। जब ज़ियाउल हक को प्रमोट हो रहे थे तो उनका नाम सर फहरिस्त आर्मी चीफ के लिए, आर्मी चीफ के लिए। ही वाज ए वेरी गुड मैन। वो 3rd बलूच कमांड कर रहे थे और छुट्टी पे चले गए। ईस्ट पाकिस्तान में भी जिन्होंने सर पता नहीं, मैं किसी किताब में इनका जिक्र पढ़ा था या, बट ही वाज ए वेरी गुड जनरल। अब उसका एक वाकया आपको बताता हूँ और ये समअप करता है सारी चीज को, एक किरदार को। उनको DGI साहब भी रहे भाई दबे, जी जी, हाँ, वो यूनिट कमांड कर रहे थे 3rd बलूच को और यूनिट एक्सरसाइज पे थी, लेकिन उनको छुट्टी जाना पड़ा था, किसी वजह से छुट्टी चले गए, छुट्टी लीगल छुट्टी पे गए। सेकेंड इन कमांड जो था वो कमांड कर रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास आ गई। यूनिट एक्सरसाइज कर रही थी, एक राइफल गुम गई। अब राइफल गुम होना एक बड़ा चार्ज है, पलटन की बेड़ा करक कर देती है, उसको पिट्ठू परेडे ये वो किधर गया, ये बड़ा एक पुराना राइफल हथियार गुम होना। अब वो मेजर जो था 2IC सेकेंड इन कमांड,
وہ پروموشن زون میں تھا, اپروو ہو چکا ہوا تھا اور اس کو بننا تھا. اب اکبر صاحب کے لیے بڑا ایزی تھا کہ میں تو تھا نہیں, میجر صاحب وہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے, his responsibility. He cancelled his leave, came back, took charge and he says I am responsible. ایز اپوز ٹو میں اکیلا نہیں ہوں, بہت سارے لوگ بہت سارے میرے ساتھ تھے. کیا بات ہے یہاں پہ, یہ ہماری ایک چیف ہے نا جی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم تو ہماری مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے, میرا اسٹوڈنٹ بھی تھا, میرا اسپاٹ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس.